بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو بخاری شریف کی ایک حدیث کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی الی جنبہ وہو یقبل علی الناس مرۃ وعلیہ اخرى وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکرہ کی اس حدیث کا آسان الفاظ میں مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، تو آپ رسول اللہ نے اپنے پہلو میں اپنے بڑے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا ہوا تھا۔ حضرت حسن بن علی کا بچپن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے کبھی امام حسن کی طرف نگاہ رحمت فرماتے اور کبھی جو سامنے حاضر صحابہ کرام تھے ان کی طرف التفات فرماتے۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروا دے۔ اب یہ حدیث تو یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے چند تمہیدی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث مبارکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو محبت سے اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے شہزادے کو سید کا لقب عطا فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بچہ سردار ہے۔ اور تیسرا یہ بات، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم پر بھی دلالت کرتی ہے کہ حضرت حسن ابھی چھوٹے بچے ہیں، اور مسلمانوں میں ابھی کوئی دو گروہ ہیں ہی نہیں، مسلمانوں میں ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی جماعت ہے مسلمان صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ سگے بھائی بھی کیا رہتے ہوں گے۔ تو اب اس دور میں یہ سوچنا بھی ایک مشکل امر تھا کہ مسلمان دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، اور وہ گروہ بھی کوئی چھوٹے موٹے گروہ نہیں ہوں گے، بہت بڑے عظیم گروہ ہوں گے۔ اور یہ چھوٹا سا بچہ جو آج ہے، یہ کل کو اتنا قد آور بنے گا، اتنا صاحب برکت بنے گا کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دو گروہ جو آپس میں بہت سے اختلاف رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے ان کو پھر سے ملا دے گا، ان میں صلح کروا دے گا۔ اور یہ بات، اس حدیث سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے
کہ صحابہ کرام کا اس بات پر ایمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں وہ حق ہے، چاہے وہ مستقبل کی خبر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں سے وہ مسلمان بھی، وہ بھولے بھالے لوگ بھی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید مستقبل کی باتوں کا علم نہیں ہوا کرتا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مستقبل کی باتوں کا علم نہیں دیا تھا۔ اگر رسول اللہ کو مستقبل کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمایا ہوتا تو رسول اللہ کیسے جانتے کہ یہ بچہ جوانی کی عمر تک بھی پہنچے گا یا پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے جانتے کہ مسلمانوں میں دو بڑے گروہ پیدا ہو جائیں گے اور وہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے شدید اختلافات رکھتے ہوں گے؟ اور پھر رسول اللہ یہ کیسے جانتے کہ میرا یہ بچہ بڑا ہو کر اتنا قداور ہوگا، اتنا محترم ہوگا دونوں گروہوں کے نزدیک کہ دونوں گروہوں کے درمیان اختلافات کو مٹا کر اس ٹوٹی ہوئی وحدت کو پھر سے جوڑ کر امت کو پھر سے ایک امت بنانے میں اس کی بات کو اہمیت دی جائے گی؟ یہ ساری باتیں مستقبل کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 20، 25، 30 سال کے بعد ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرما دیا، صحابہ نے سن لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ کم و بیش 4 سال کے لگ بھگ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رہے، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابھی بھی حضرت حسن بن علی کا بچپنا ہی تھا، یا آپ لڑکپن کہہ لیں زیادہ سے زیادہ، اور مسلمانوں میں کہیں پر بھی کوئی گروہ نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ منتخب ہوئے، تو 10 سال حضرت عمر فاروق نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی نے تقریباً 12 سال خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ امت میں ابھی بھی کوئی اختلاف، کوئی 2 بڑے گروہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف گورنروں کو گورنرشپ سے معزول کرنے کے احکامات جاری کیے۔ تو ان میں سب ایک مضبوط گورنر جو حضرت عمر فاروق کے دور میں منتخب ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی وہی گورنر تھے، ملک شام کے حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی وہی گورنر تھے، ملک شام کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی معزول کرنے کا حکم حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی جاری فرما دیا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار تھے، بنو امیہ سے دونوں کا تعلق تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ، جو فتنہ پرور لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، ان قاتلین سے قصاص دلوایا جائے، حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ دلوایا جائے۔ ہمارے فیملی میں بہت محترم تھے حضرت عثمان غنی، تو ہم ان کے خاندان کے افراد ہونے کے ناطے قصاص کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی حالات حکومت جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، اور ابھی ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لیا جائے گا، لیکن کچھ توقف کے بعد لیا جائے گا، جب جو انتشار پھیلا ہوا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد، جو فتنہ پرور لوگوں نے لوگوں میں فساد پھیلا دیا ہے، جب ہم اس پر قابو پا لیں گے تو حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہے اس کا بدلہ ہم ضرور لیں گے۔ تو اس بات پر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور خلافت اسلامیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شام اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے تھے، شام، عراق وغیرہ، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر انتظام چلے گئے، اور جو حجاز، یمن اور اس طرف کے علاقے تھے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ تو اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے تقریباً 30 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ امت دو گروہوں میں بٹ گئی، اور ان دو گروہوں کے بیچ اختلافات بھی رہے، لڑائی بھی ہوئی، لیکن یہ دو گروہ اسی طرح چلتے رہے، خلافت دو حصوں میں تقسیم رہی۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے زمانہ خلافت کے اندر کچھ سالوں بعد شہید کر دیے گئے۔ تو جن علاقوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی، ان علاقہ کے لوگوں نے حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے شہزادے حضرت حسن بن علی کو اپنا خلیفہ نامزد کر لیا۔ تو اب حضرت علی کے زیر انتظام جو علاقے تھے ان میں خلافت حضرت حسن بن علی کے پاس تھی، اور جو شام اور عراق وغیرہ کے علاقے تھے ان کی خلافت جو تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ تو حضرت حسن بن علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، اور حضرت حسن بن علی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کرتے ہوئے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے اپنے زیر انتظام علاقے جو تھے وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ شامل کر کے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیے۔ امت کے جو دو بڑے گروہ ہو چکے تھے وہ امت الحمدللہ پھر سے ایک ہو گئی، اور جو لڑائی جھگڑے امت کے بیچ میں جاری تھے دوبارہ سے صلح ہو گئی، اور اس صلح کا سارا کریڈٹ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو جاتا ہے کہ آپ نے اپنی خلافت کی قربانی دے دی کہ بکھری ہوئی امت کو پھر سے ایک کر دیا۔ تو یہ حضرت حسن بن علی کا احسان ہے اس امت پر، جو رہتی دنیا تک اس امت کے سر پر رہے گا۔ تو اس حدیث سے جہاں یہ بات پتہ چلی، وہیں پر ایک اور بات بھی پتہ چلی۔ جب امت میں اختلاف ہوا تو دونوں طرف افراط و تفریط کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ کچھ فتنہ پرور لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہنا شروع کر دیا، اور کچھ بد نصیبوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر اور معاذ اللہ جہنمی اور اس طرح کے برے الفاظ سے یاد کرنا شروع کر دیا۔ تو اور حضرت امیر معاویہ کے جو ساتھ کے جو لوگ تھے، آپ کے حلقے میں جو صحابہ بھی شامل تھے، ان کو کافر کہنے لگے۔ بعض لوگ حضرت علی کے ساتھیوں کو برا اور کافر کہنے لگے۔ تو رسول اللہ کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی گروہ کافر نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہ۔ تو پتہ چلا حضرت امیر معاویہ اور ان کا گروہ وہ بھی مسلمان تھے، رسول اللہ نے ان کو بین فئتین عظیمتین من المسلمین کہہ کر مسلمانوں میں شامل فرمایا۔ بالکل اسی طرح
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور آپ کے ساتھی بھی مسلمان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین فئتین عظیمتین من المسلمین فرما کر ان کو بھی مسلمانوں میں شامل فرمایا۔ لہذا جب رسول اللہ کی نظر میں دونوں گروہ مسلمان تھے تو رسول اللہ کے بعد کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں سب و شتم کرے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو مسلمان گروہ کہا، اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں گروہوں میں صلح کروا کر امت کو پھر سے ایک کر دیا۔ تو جب انہوں نے ایک کیا تو ہمیں آج اس کے 1200 سال کے بعد 1300-1400 سال کے بعد بیٹھ کر یہاں پر یہ عدالت نہیں لگانی چاہیے کہ وہ غلط تھے یا وہ غلط تھے، وہ برے ہیں یا وہ برے ہیں، دونوں صحیح تھے، دونوں محترم ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں مسلمانوں کے لیے ہدایت کے ستارے ہیں، دونوں رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں ہم بتا چکے کہ کُلًا وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا ارادہ کیا، رسول اللہ نے سب کو ہدایت کا ستارہ قرار دیا۔ تو ہمیں سب سے برکتیں اور فیضان حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ بزرگوں کو برا بھلا کہہ کر خود اپنے لیے محرومی، رسول اللہ کی ناراضگی کو اپنا مقدر بنانا چاہیے۔ وہ فارسی کا مشہور مقولہ ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خود خطا است، بزرگوں کی خطائیں پکڑنا بذات خود ایک خطا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ پر مہربانی کرتے ہوئے اس خطا سے بچنا چاہیے، تمام صحابہ کا احترام کرنا چاہیے اور تمام سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کا اور تمام نیک لوگوں کا ادب کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔